ذرا صبر. میرے خیال میں ہم پہلے ہنوڑ ذرا صبر. میرے خیال میں ہم پہلے ہنوڑک اور زیارت کے شہداء کے لیے اور باقی بھی جو دوست یہاں ذرا صبر. میرے خیال میں ہم پہلے ہنوڑک اور زیارت کے شہداء کے لیے اور باقی بھی جو دوست یہاں وفات پائے ہیں یا شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ایک دعا فاتحہ کرتے ہیں. اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم زد في إحسانهم وارفع درجاتهم اللهم زد. اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند کرے. ابھی بھی دیکھیں آپ یہ انضامات ہیں صبح سے جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں. آج ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ کتنے زیادہ ہو. خیر بہرحال پاکستان میں بہت چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. میں پھر کچھ جوابات دے دوں گا آپ کو. دیکھیے بلوچستان کے حالات کو جو پورے ملک کے حالات ہیں ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہیں یہاں پر بلوچستان میں ہے. حکومت کی کوئی ریٹ موجود نہیں ہے. مسلح گروہ ہیں اور مختلف علاقوں میں اضطراب ہے. عوام پریشان ہیں. ان کی زندگی اجیرن ہے اور حالات اب ایسے ہیں کہ لوگ اپنے علاقوں میں اپنے دیہاتوں میں اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. اپنے بچے اب وہ تعلیم کے لیے اسکول نہیں بھیج سکتے. محنت مزدوری کے لیے اور حلال کمائی کے لیے وہ اب ان کے راستے بند ہو چکے ہیں. تو یہ تمام حالات ہیں کہ جو اس وقت ملک اس کا سامنا کر رہا ہے. لیکن ملک کو چلانے والے اس ساری صورتحال سے غافل ہیں اور کسی قسم کی کوئی ایسی قومی سطح کی پالیسی موجود نہیں ہے کہ جس میں سب مل کر ہم ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے سوچیں. اور طاقتور قوتیں جو ہیں وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ ہم حل کر لیں گے. لیکن طاقت کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں رہا ہے. طاقت سے مسائل اور الجھتے ہیں. اور پہلے تو ہم خیبر پختونخوا یا بلوچستان کی بات کرتے تھے. اب تو کشمیر کی صورتحال بھی بہتر نہیں ہے. وہاں پر بھی ایک اضطراب ہے اور وہاں پر بھی لوگ مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا دھرنا دیے ہوئے ہیں اور وہ بار بار ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو آپ حل کریں. لیکن اس پر بھی حکومت کی طرف سے اب تک کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. نہ اس پر کوئی جواب آ رہا ہے نہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی کو اس میں کردار ادا کرنے دیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قومی سطح پر مشاورت کے محتاج ہیں اور ایک انصاف پر مبنی پالیسی بنانے کا تقاضا کرتی ہے. منوج صاحب پہلے جو ہے ہم دیکھتے تھے جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں حکومت بنانے توڑنے یا بلوچستان میں ایک اہم طاقت تھی جمعیت علماء اسلام. ابھی موجودہ سیٹ اپ میں آپ نہیں سمجھتے کہ جمعیت کے جو اراکین ہیں یا جو بھی ہیں وہ حقیقی جیالے نظر نہیں آتے. جو جمعیت کے مولانا ہیں قاری ہیں حافظ ہیں یہ نظر نہیں آتے. جو الیکٹیبلز ہیں وہ جمعیت میں آ گئے اور اراکین پارلیمنٹ میں بھی یہی ہوتے ہیں. لیکن اب ان کا وہ کردار نہیں رہا ہے. یہاں پر جو ہے حکومتوں کے خلاف تنقید بھی کی جاتی ہے. ان کو ہار بھی پہنایا جاتا ہے آپ کے اراکین کی جانب سے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اب وہ جو جمعیت کے اصل ورکرز تھے وہ نظر نہیں آتے بلکہ الیکٹیبلز جمعیت کی جگہ ہوتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں کیوں آیا ہے؟ یہ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آ رہا؟ میرے خیال میں اس کو ہم پہ چھوڑیں. کچھ چیزیں ہمارے اپنے گھر کی ہوتی ہیں. دیکھیے نئے صوبے بنانا نئے ڈویژن بنانا
नए ज़िले बनाना, नई तहसीलें बनाना, नए टाउन बनाना, ये इंतज़ामी मामलात हैं। और इंडिया में भी सूबे बने हैं, और लेकिन हमें अपने मुल्क की जो इंतज़ामी साख्त है उसको पहले देखना चाहिए, उसका पूरा मुताला करना चाहिए। नकवी साहब हमारे बरखुरदार हैं, लेकिन कुछ वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। अब ये मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बात जो है वो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में की है, लेकिन अपनी ज़ाती हैसियत में बात करना कैसे मुमकिन है जबकि वो इस वक्त एक काबीना के मेंबर हैं। क्या वो ये कह सकते हैं, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह सकता है कि ये मेरी आशीर्वाद पे हुआ है या मेरी इजाज़त से हुआ है, या काबीना ये कह सकती है वफाकी कि ये हमारी इजाज़त से हुआ है, या किसी और तरफ से कोई बात हुई हो तो वो भी वाज़ेह कर दी जाए। क्या मुल्क इस बात के लिए तैयार है कि सूबे बनाए जाएं? सूबे बनाना कोई बुरी बात नहीं है, इंडिया में भी बन रहे हैं और जगह भी बनते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क में बात की जा रही है, हमने बग़ैर तैयारी के जो मैं चीखता रहा और 1 साल से ज़्यादा अरसा में चीखता रहा कि फाटा अभी इंज़माम के काबिल नहीं बना है, हमारे सर पे थोप दिया कि तुम तो इंज़माम के मुखालिफ हो। हमने कहा नहीं, हम इंज़माम के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ये एक इलाक़ा और फाटा के अवाम, उनके सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला है, लिहाजा उसमें कई ऑप्शंस हो सकते हैं। ज़रा इस पर वहाँ के अवाम से भी पूछ लिया जाए कि वो सूबा में इंज़माम चाहते हैं, वो एक अलग सूबा चाहते हैं, और या ये कि वो अपनी इसी पोजीशन में रहना चाहते हैं। लेकिन नहीं पूछा गया उनसे। आज वो खुद कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। वहाँ के अवाम की ज़िंदगी अब वो नहीं समझ रहे कि हम अब फाटा है या हम सूबे का हिस्सा है। वहाँ कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, और बाकी निज़ाम तो दूर की बात है। ये कोई केक तो नहीं है कि आप आराम से छुरी लेकर उसको बस जिस तरह चाहें काट दें। सूबे बनाने की बात के लिए क्या मुल्क तैयार है? आप मुझे बताएं कि अगर 4 या 5 भाइयों का मुश्तरका मकान हो और उसके बाज़ हिस्सों में आग लग जाए, तो उस वक्त वो आग बुझाएंगे या उस वक्त वो कहेंगे आइए ज़रा भाई आपस में तकसीम कर लें? तो हर चीज़ के लिए कोई माहौल बनाना, सिवाय इसके कि जो पब्लिक को दरपेश प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, जो इस वक्त बदअमनी है, ज़िंदगी अजीरन है, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आपको हम सबको एक नई बहस में उलझा दिया। रोज़ रोज़ नया इशू उठाते हैं, फिर उस पर बहस होती है। ये सूबा पहले कई बार हो चुका है। हम सूबे के ख़िलाफ़ नहीं हैं कि सूबे ना बने, उसूली तौर पर नहीं है हम लोग, लेकिन अगर कौमियतों की बुनियाद पर बनेंगे फिर शक्लें क्या बनेंगी? अगर महज इंतज़ामी बुनियादों पर बनेंगे फिर शक्ल क्या बनेगी? और इस पर हर सूबे के अवाम का एक रद्द-ए-अमल आएगा, और वो कहेंगे कि भाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे इस सूबे में शामिल करो, मुझे न शामिल करो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी बाकी हैं, और एक मुश्किल मसले को इतने आसानी के साथ हाथ डाल दिया गया कि जो शायद उनके बस में ना हो और मुश्किलात और पेचीदगी में इजाफा कर ले। तो ये मुझे ख़तरात हैं कि हर चीज़ जो है मुशावरत से होनी चाहिए थी। ये पूरे मुल्क का मसला है, मुल्क के हर शहरी का मसला है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमियतें रहती हैं, उन कौमियतों की अपनी एक शनाख्त है। आप उसको नज़रअंदाज करेंगे या उनको सामने रखते हुए करेंगे, ये सारे मामलात वो हैं कि जिस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है।
پارٹی کے سربراہ محمود خان چودھری صاحب نے بلوچستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے قومی جرگہ بنانے کا اعلان کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ قومی جرگہ کس بنیاد پر بلایا ہے؟ جو حالات ہیں جیسے پشتون بیلٹ میں یا بلوچ بیلٹ میں، اس حوالے سے جو انہوں نے قومی جرگہ بلانے کا اعلان کیا، جمعیت علماء اسلام اس کو نہیں، آپ مجھے ذرا مجھے کیونکہ پتہ نہیں ہے تو ذرا مجھے واضح کر دیں کہ انہوں نے کس کا اجلاس بلایا ہوا ہے؟ 29 اور 31 اگست کو انہوں نے ایک جرگہ بلانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک جرگہ کا کیا مطلب کہ قومی حدود جرگہ قومی کا کیا مطلب؟ جی مولانا صاحب سے بدامنی اور گورانوں کا آپ نے خود ذکر بھی کیا، لیکن اس وقت جمعیت علماء اسلام واحد سائنسی میں ایک بات آپ کرنا چاہتا ہوں، مجھے چونکہ تفصیل معلوم نہیں ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا، لیکن میں ایک اور بات کروں۔ میں نے بدامنی ہاں۔ اور مشکلات کا آپ نے ذکر کیا، ہاں۔ اور اس وقت جو ہے جمعیت علماء اسلام واحد سیاسی جماعت ہے جو پوری بلوچستان پر پورے پاکستان سے عوام کو عوامی وقت اس حاصل ہے اور عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس بدامنی اور مشکلات کے خاتمے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں جی، جہاں تک محمود خان اچکزئی کا تعلق ہے، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایک حلقے یا ایک خاص قومیت تک محدود نہیں ہے اس وقت۔ ان کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ فوری طور پر جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس بلائیں تاکہ ملکی سطح پر ان بحرانوں کا مداوع کرنے کے لیے ہم بیٹھیں اور اس کے لیے ہم کوئی سوچ بچار کریں۔ وہ ایک علاقے کے لیڈر نہیں ہیں اس وقت کہ وہ بس ایک پشتون بیلٹ میں بیٹھ کر پشتونوں کو بلا لیں۔ تو میں ان کو یہ تجویز کروں گا آج کوئٹہ میں بیٹھ کر آپ حضرات کی موجودگی میں کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک علاقائی اجلاس طلب کریں، وہ ملک کی سطح کا پورے اپوزیشن کا اجلاس طلب کریں اور اس میں پورے ملک کے حوالے سے ہم سوچیں، اور اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو جیسے آپ نے فرمایا، میں آپ کے سوال کے جواب میں بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ پھر جمعیت علماء اسلام پورے ملک کی سطح پر ایک آل پارٹیز کی طرف جائے گی اور اس کے لیے پھر، لیکن ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کیونکہ منصب انہی کا ہے۔ سر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج کل زیادہ باتیں کریں، مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کے حوالے سے یہ تجزیے بھی ہوتے ہیں کہ آپ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں ان کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ ان کے الٹرنیٹ ہیں نا، تو کیا وجہ ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے آج کل اتنی زیادہ مخالف ہوئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میری پوری زندگی شاید آپ کے سامنے نہ ہو کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور میری زندگی کا تسلسل جو ہے اس سے شاید آپ زیادہ واقف نہ ہوں۔ میں نے اس ملک میں جمعیت علماء اسلام کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے زندگی گزاری ہے۔ دنیا میں سارے نظام ناکام ہو چکے ہیں، اگر ناکامی والی باتیں ہیں تو ناکام تو پوری دنیا میں اب جمہوریت بھی ہے، آمریت بھی ناکام ہو گئی ہے، کمیونزم بھی ناکام ہو چکا ہے، اور اب رہ گیا ہے مغرب کی سرمایہ داریت، مشرق کی آمریت اور عسکریت، اور اب یہ چیزیں ہم پر حکومت کریں گی۔ ہم نے پاکستان میں اپنی نظریات آئین کے مطابق قرآن و سنت کا نظام، ایک پارلیمانی جمہوری نظام جس میں سول سپرمیسی کا ایک نظریہ موجود ہے۔ پاکستان میں مارشل لاءیں لگتی رہی ہیں، پاکستان میں سیاستدانوں کو موقع نہیں دیا گیا، پھر اگر سیاستدانوں کو موقع دیا گیا تو انتخابات میں دھاندلی کر کے اپنی مرضی کی اسمبلیاں بنائی گئیں، اپنے مرضی کے حکومتیں بنائی گئیں، جس سے کہ عوام کے نظریے کے مطابق کام نہیں ہو رہا۔ اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر یہ ساری چیزیں جو ہیں انجینئرڈ ہوتی ہیں، تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ملک کے آئین کی بات کریں، ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ۔ یہ ہمارے پوری قوم کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نظریے پر میں مسلسل قائم رہا ہوں، مسلسل بات کر رہا ہوں، اور یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ تو گلی کوچوں میں کہیں تھڑوں پر اس قسم کی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یہ اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے براہ راست اس قسم کا سوال کریں۔ پہلے تھوڑی سی سیاست سیکھ لیں، اس کے بعد پھر ایسے سوالات کریں۔
पिछले दिनों कहा गया कि बलूचिस्तान के जितने मसाइल हैं उनकी वजह सरदार है। जमीयत उलमा इस्लाम क्या समझती है कि बलूचिस्तान के जितने मसाइल हैं उनकी वजह कौन है? और आपने खुद भी जिक्र किया पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि जमहूरी निज़ाम जो है नाकाम हो गया, ये निज़ाम फ्लॉप हो गया। क्या आप भी यही समझते हैं कि ये निज़ाम बैठ गया है और अब किसी नए निज़ाम की जरूरत? मैं एक अरसे से कह रहा हूँ कि यहाँ जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो गई है। लेकिन अब क्या करना है? हम तो कहते हैं कि उसका हल है, आज भी है, कल भी था। वो मुल्क का आइन है, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाओ, जमहूरियत भी ठीक हो जाएगी। यहाँ पर अल्लाह की दीन और उसके अहकामात भी कानून साजी शुरू हो जाएगी उसके मुताबिक अवाम में खुद एतमादी भी आएगी कि असल में हमारी मर्ज़ी की हुकूमतें होनी चाहिए, हम पर जबरन कोई हुकूमत मुसल्लत न की जाए। लेकिन वो धांधलियों के ज़रिए धोखा देते हैं कि जैसे वाकई ये अवाम की हुकूमतें हैं, जबकि ये भी उन्हीं की हुकूमतें होती हैं और पीछे लगाम उन्हीं के हाथ में हुआ करते हैं। तो इस हवाले से अवाम परेशान है, अवाम की कोई हुकूमत नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि पहले ये बताया जाए कि किस कैपेसिटी में उन्होंने ये बातें की हैं, वो काबीना के मेंबर हैं। अगर नाकाम हो चुका है तो फिर या तो अपनी हुकूमत से कहें कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए, या फिर कम से कम खुद मुस्ताफ़ी होकर मैदान में आ जाएं। नहीं, नौकरी भी उसी तरह पे करनी है और बातें बड़ी बड़ी करनी है। तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है। मुझको अक्सर ऐसी तकलीफ़ कई बार उठाई मैंने। मौलाना साहब, आइन की बात आप करते हैं, 73 के आइन में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, तरामीम आई हैं, फिर वो आइन तो बोल नहीं रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, आइन बनता है, आइन का मकाम जो है वो यकीनन एक बहुत बड़े दस्तावेज़ की होती है, लेकिन वो कुरानी दस्तावेज़ नहीं है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाए। तब्दीली की भी अपने उसूल और ज़वाबित उसके अंदर हैं, पार्लियामेंट और उसकी 2/3 अक्सरियत से। चुनांचे जब भी मार्शल लॉ आई हैं उसने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है इस आइन का। लेकिन बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद एक 18वीं तरमीम आई जिसमें आइन को अव्वल से लेकर आखिर तक उसकी इस्लाह की गई। तमाम पार्टियां, उन्होंने 9 महीने उस पर काम किया। जितना काम सन 73 के पूरे आइन के बनने पे हुआ था उससे कहीं ज़्यादा वक्त जो है वो 18वीं तरमीम ने लिया था, जिसमें तमाम पार्टियां एक छत के नीचे बैठी और उन्होंने उस पर काम किया और एक मुत्तफ़क़ा तरमीम जिससे कि आइन की इस्लाह हो गई। उसके बाद अभी जो 26वीं तरमीम आई, हमने एक जमीयत उलमा इस्लाम ने तन्हा मुज़ाकरात किए हुकूमत के साथ और 1 महीने के अंदर हमने उनको 34 शिक़ों से दस्तबरदार किया और उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आइन नहीं लाने दिया। और उसमें फिर हमने कुछ अपनी मुतालबात शामिल किए, सूद के ख़ात्मे के हवाले से, वफाकी शरई अदालत के हवाले से, इस्लामी नज़रिया कौंसिल के सफारशात के हवाले से वो कबूल हो गई। दीनी मदारस के हवाले से तरमीम आई, आज वो सब भूल गए हैं जैसे कोई बात हुई ही नहीं थी, न उस पर कोई अमल दरामद हो रहा है। तो उसके बाद 27वीं तरमीम आई और अभी कहते हैं 28वीं, पता नहीं उसमें क्या कुछ लाएंगे। तो वो जो कुछ उन्होंने 26वीं तरमीम में तस्लीम कर लिया था, अब वो मकासद दोबारा, जो बुरे मकासद हैं, जो आइन की रूह के मुनाफी हैं, जो 26वीं आइन तरमीम की रूह के मुनाफी है, वो लाकर मुल्क के आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। लेकिन हम जंग लड़ेंगे, हम इस पर जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम किसी को भी इस बात का हक नहीं दे सकते कि वो आइन को अपना खिलौना बना लें। वो कौमी दस्तावेज़ है, हम इजाज़त नहीं दे सकते कि वो पार्लियामेंट को खिलौना बनाएं। पार्लियामेंट आज़ाद है और उसको पूरे इख्तियार के साथ अवाम का नुमाइंदा बनकर सामने आना चाहिए। आपने बार बात की कि आइन में तरामीम की गई, अपनी मर्जी से की गई, लेकिन जितनी भी तरामीम हुए वो पार्लियामेंट में ही होती हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ वहाँ पर वोट भी करती हैं, फिर बाहर बात आकर वो आवाम से आइन की भी बात करती हैं। तो जब सियासी जमातों ने ही आइनी तरामीम को मंजूर करवाना है तो फिर आवाम किसकी तरफ देखें? एक बात मैं बता दूं आपको, ज़रा थोड़ा नोट कर लें इस चीज़ को। सियासत, सियासतदान, सियासी जमातें ये एक तबका नहीं है, ये आपस में हरीफ हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हैं।
لہٰذا جب ہمارا سیاستدان کمپرومائز کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کمپرومائز کر کے وہ پھر ان کی مرضی کے مطابق 5 سال گزارتا ہے، اس کا ملبہ تمام سیاستدانوں پہ نہ ڈالیے۔ مولانا صاحب، یہ بلوچستان گورنمنٹ میں آپ کی پارٹی تیسری بڑی پارٹی ہے، کیا حکومت کی تبدیلی یا حکومت میں شامل ہونے کے بارے میں کوئی آپ سوچ رہے ہیں؟ اس پر تو صوبائی جماعت نے ہی پھر سوچنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس قسم کے معاملات پھر پہلے صوبے کے حوالے کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک فیصلہ یہی ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہو رہے۔ بلوچستان نے آپ سے 2-3 دفعہ اسلامات میں ملاقات کی ہے، تو وہ کس حوالے سے ملاقات کی؟ اسی حوالے سے، لیکن ہماری جماعت ابھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے کہ ہم شامل ہوں۔ مولانا صاحب کہ ان کی آواز بلند نہیں ہوتی، اب جب سینٹ یا قومی اسمبلی میں اسپیچ ہوتی ہے بلوچستان کے حوالے سے تو اس نمائندے کی اسپیچ جو ہے وہ سینسر کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ تو آپ میری نمائندگی کر رہے ہیں، اس لیے کہ میری تقریر سنسر کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مولانا صاحب، اس جو ہے نظام اس وقت ملک میں نافذ ہے، 2.5 سال میں آپ کی جماعت کیوں ایک مؤثر عوامی تحریک شروع نہیں کر پائی اس حکومت کے خلاف، اس رجیم کے خلاف؟ میرے خیال میں اس وقت بھی سب سے بڑی تحریک JUI کی ہے۔ جتنے ہم نے جلسے کیے ہیں، ملین مارچ کی صورت میں کیے ہیں، کوئٹہ میں کیا ہو، ہمیں پختونخوا میں کیا ہو، پنجاب میں کیا ہے، ایک ایسے شہر میں کیا کہ جو نہ ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے نہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں پر جو پبلک آئی تو وہ اب تک ہضم نہیں ہو رہی ان لوگوں سے، تو اس وقت بھی پبلک کی آواز JUI ہی ہے، اور سب سے بڑی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے گا مستقبل قریب میں کیا پاکستان میں بھارت نے جس طرح کاکروچ پارٹی نے کوئی تحریک چلائی، کیا آپ ایسی کوئی تحریک شروع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کو نوجوان لیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، نوجوانوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن سیاست میں ہمارے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ نئے چہرے یہ فلموں کی اصطلاح ہے، سیاست کی اصطلاح نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہے نوجوانوں کا تعلق، جوانی میں جذبات غالب ہوتے ہیں اور بصیرت، تجربہ وہ ذرا کم ہوتا ہے۔ جو سیاست میں ایک لمبا عرصہ گزار کر بہت سے حالات سے گزر چکے ہوتے ہیں، تجربات سے، تو وہ جب پالیسیاں بناتے ہیں، وہ جب ایک آئیڈیا قوم کو دیتے ہیں، اس میں زیادہ وزن ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارا نوجوان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے جذبات کا احترام، وہ ہمارے آنے والے مستقبل ہیں، اور ہم اپنے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک ایسا نوجوان کہ جس کے مستقبل وہ میرا مستقبل ہوگا، میں اپنے مستقبل کو ایک اچھا مستقبل بنانا چاہوں گا، اس کو روشن بنانا چاہوں گا، تو مجھے اس سے امیدیں وابستہ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان کی جو جذبات ہیں وہ ضائع نہ ہوں، اور وہ جذبات کی رو میں بہہ کر ایسی تحریکیں کہ جس سے کے بعد جو آپ کی تجربہ کار سیاست ہوتی ہے، جن کو حالات سے گزرے ہوئے وہ عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں، اس سے بحران میں پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر مالک صاحب نے آپ سے بھی ملاقات کی، اسلام آباد میں پرائم منسٹر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اب خبر کرم ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بنائے جا رہے ہیں، تو جمعیت کیا سمجھتی ہے؟ کیا آپ سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ سیاسی ملاقات تھی یا اس سلسلے میں، یا پھر اگر ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو جمعیت کیا ساتھ دے گی ان کا؟ حضرت وہ ضرور تشریف لائے تھے، اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ بات کہ کیا وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں یا نہیں، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔